بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ جس طرح رسول اللہ، روح اللہ، کلام اللہ، کلیم اللہ، بیت اللہ وغیرہ افراد اور مقامات میں نسبت اللہ کی جانب اس لیے کی گئی ہے کہ ان کا اللہ کے یہاں ایک مقام ہے، ایک شان ہے۔ اسی طرح یہاں بھی نسبت کی وجہ یہی ہے کہ یہ مہینہ بھی اللہ کے یہاں بڑی شان والا، بڑی برکت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب میں اس مہینے کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کی افضلیت ہے تو اسی ماہ محرم الحرام کے روزوں کی افضلیت ہے۔ جی ہاں، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی ہے اور فرعون اور اس کے لشکر سے ان کو دائمی نجات ملی ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی فضیلت ہوئی ہے اس ماہ مقدسہ اور ماہ مبارکہ کی۔ اور چونکہ اسلامی سال کا آغاز بھی اسی ماہ سے ہوتا ہے تو مختصر سی تاریخ بھی جان لینی چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی 12 مہینے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھے اور ایسے ہی آپ کی آمد سے پہلے بھی عرصہ دراز سے یہ مہینے رائج اور شائع تھے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی، باہمی مشورہ ہوا اس سلسلے میں کہ ہم اپنے سال کا آغاز کب سے کریں، کون سے واقعے کو اپنے سال کے آغاز کی بنیاد بنائیں۔ کسی نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز سے، کسی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، کسی نے کہا کہ ہجرت مدینہ سے ہم اپنے سال کا آغاز کر لیا کریں۔ بالآخر اسی بات پر اتفاق ہو گیا کہ ہجرت مدینہ سے ہمارے سال کا آغاز ہوا کرے گا۔ تو خلاصہ ہے کہ نہ تو مہینوں کے ناموں میں تبدیلی کی گئی اور نہ ہی مہینوں کی ترتیب میں کوئی تغیر و تبدل کیا گیا، چنانچہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا تھا تو اس کی اولیت کو برقرار رکھا گیا۔ اور چونکہ سن کی باقاعدہ تعین نہ تھی، دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحابہ کے اتفاق سے اس کی بھی تعین کر دی گئی کہ ہجرت مدینہ سے ہمارے سال کا آغاز ہوا کرے گا۔ یہ مختصر سی تاریخ ہوئی۔ آخر میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عیسوی سال میں 365 یا 366 دن ہوا کرتے ہیں، جبکہ ہجری سال میں 354 دن ہوا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عیسوی سال میں مہینہ 28 سے لے کر 31 دن تک میں محدود رہتا ہے، چنانچہ 7 مہینے 31 دن کے ہوتے ہیں، 4 مہینے 30 دن کے ہوتے ہیں اور 1 مہینہ 28 یا 29 دن کا ہوا کرتا ہے، برخلاف ہجری سال کے کہ یہاں مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 354 دن ہوتے ہیں ہجری اور اسلامی سال میں، اور 365 یا 366 دن ہوتے ہیں عیسوی سال میں۔ اس طرح ہجری سال، اسلامی سال عیسوی سال کے مقابلے میں 10 یا 11 دن کم رہتا ہے۔
اسی لیے بچے میں اگر بلوغت کی کوئی نشانی نہ پائی جائے تو 15 سال پورے ہوتے ہی وہ بالغ قرار دیا جائے گا، مگر کس تاریخ کے حساب سے؟ یاد رکھیے اسی اسلامی تاریخ کے حساب سے حساب لگایا جائے گا۔ چنانچہ جو بچہ عیسوی سال کے حساب سے 14.5 سال اور کچھ دن کا ہو تو اگر ہجری سال سے اسلامی سال سے حساب لگائیں گے تو وہ پورا 15 سال کا ہو جائے گا۔ اور ابھی میں نے بتایا کہ احکامات میں اسلامی سال کے حساب ہی کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا مسلمانوں اسلامی تاریخ مسلمانوں کے بچے کو یاد رہنی چاہیے۔ سامعین سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ دینی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، خدا کے لیے گناہ کی باتوں کو شیئر کرنے سے پرہیز کیا کریں۔ دین کی باتوں کو شیئر کرنے میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، برخلاف گناہ کی باتوں کے کہ وہاں خود بھی گناہ ملتا ہے اور جس کو شیئر کر رہے ہیں اس کو بھی گناہ ملتا ہے اور ساتھ میں اس کو بھی گناہ مل رہا ہے اور ہم کو بھی گناہ ملتا ہے، تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخر میں بندہ ناچیز و فقیر کی یہ التجا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہو گیا ہے، یہ زندگی یوں ہی تمام ہوتی جا رہی ہے، کٹتی جا رہی ہے، ایک دن ختم بھی ہو جائے گی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمیں کچھ لائحہ حمل تیار کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے لیے کوئی نظام بنانا چاہیے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس موقع پر اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ایک پارہ روز پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا پارہ پڑھیں، دوسری کو دوسرا، تیسری کو تیسرا۔ اس اعتبار سے ہمیں چاند کی تاریخ بھی یاد رہا کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک نظام بن جائے گا کہ ہمیں ایک پارہ روز پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے مہینہ 29 دن کا ہو گیا ہے تو جب اگلے دن پہلی تاریخ شروع ہو رہی ہے، آپ بجائے ایک پارہ پڑھنے کے آپ 30واں پارہ اور پہلا پارہ پڑھ دیا کریں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو دوسروں تک بھی شیئر کریں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔